ہم صرف 2 دن دور ہیں. ہمارا یہ ٹینیور میں ان ساتھیوں میں شامل ہوں جنہوں نے 11 مارچ 2024 کی رات کو ریٹائر ہونا ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو سسٹم ہے وہ ایک نئی روایت قائم کرے گا کہ ایک یہ ہاؤس جو کہ سپوز ٹو بی رننگ اینڈ فنکشنل آل دا ٹائم، نو میٹر کہ نیشنل اسمبلی کی پوزیشن کیا ہے، ول بی ڈس فنکشنل فرام 12 مارچ ٹل وی گیٹ دی الیکشن ڈن. ٹینٹیٹیولی جو شیڈیول ہے وہ 3 اپریل کا سوشل میڈیا میں پڑا ہے، لیکن آفیشیلی کوئی شیڈیول ابھی ہاتھ میں نہیں ہے. تو وہ جو اللہ کو منظور ہوگا، جو ساتھی جو ریٹائر ہو رہے ہیں، جو ساتھی بیٹھے ہیں، میں دل کے گہرائیوں سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ڈفرینس اوپینین ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. یہ ایک بڑا ہیلدی ایک سائن ہے اور جمہوریت کا حصہ ہے، اس کا حسن ہے. لیکن ریزسٹنس فار دی سیک آف ریزسٹنس یا اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن میرا خیال ہے کسی بھی ملک کو یہ ہیلپ نہیں کرتی. ہم نے الحمدللہ اکٹھے کام بھی کیا. سینٹ نے کی ایک لمبی داستان ہے پرفارمنس کی. اس ٹینیور میں 2002 کے جب میں سینٹ میں تھا تو الحمدللہ ہم نے کافی بڑے بڑے کام اس ہاؤس نے کیے. اس میں 18ویں ترمیم، اس میں 19ویں ترمیم، اس میں چارٹ آف ڈیموکریسی جو انیشیلی مئی 2006 میں جناب میاں محمد نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان ہوا، لیکن بعد میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگلینڈ انوائٹ کیے گئے اور اس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے. اور ان سب کے اس ڈاکومنٹ پہ دستخط موجود ہیں کہ انہوں نے اس کو ریٹیفائی کیا، اس کو جوائن کیا. چارٹ آف ڈیموکریسی جو کہ 2002 میں میری ان سے ڈسکشن ہوئی پہلی میٹنگ آفٹر دی کو، اور اس میں جناب آفتاب شیوان میرانی جو ایم این اے کئی دفعہ رہ چکے ہیں، اللہ ان کو زندگی دیں، ہی واز دی اونلی وٹنس. اور اس میں یہ بات ہوئی کہ اگر کسی کو بھی موقع دے، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے 2002 سے پہلے جو ٹینیورز تھے وہ آج کل اس سے کئی گنا زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک اگریشن ہے، جو ایک ریزسٹنس ہے. لیکن وہ ٹینیور دو ٹینیور جو تھے پی 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 کے اور پی ایم ایل این کے، وہ ایک اچھی کوئی پکچر پیش نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف. تو ان سے بات ہوئی کہ لیٹس انٹر انٹو سم سارٹ آف کوڈ آف کنڈکٹ کہ نو میٹر کون کس کو اللہ حکومت دے، باقی لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ جو نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں اس کے ساتھ سپورٹ کریں اور ساتھ مل کے چلیں. کیونکہ اپوزیشن اور حکومت ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، یہ ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتے. تو وہ انیشلی یہ ہوا، پھر وہ اس کو ایکسپینڈ ہوتا ہوتا رضا روحانی صاحب آنریبل ہمارے کولیگ چیئرمین، آنریبل فارمر چیئرمین سینٹ، تو ان کی اور میری ڈیوٹی لگی کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے، وہ ان کی طرف سے ایک ڈرافٹ کریں گے. بٹ اس کا سکوپ پھر بڑھتا گیا. وہ سول ملٹری ریلیشنز آ گئی، جوڈیشل ریفارمز آ گئے، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز آ گئے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن آ گئی، اور جو جوڈیشل ریفارمز میں کانسٹیٹیوشن کورٹ بھی آ گئی. تو ایک اس کی جو لسٹ لمبی لسٹ ہے جو الٹیمیٹلی 2002 سے جو کام شروع ہوا، لیٹر آن میرے ساتھ اور رضا روحانی صاحب کے ساتھ دونوں پارٹیز نے دیکھا کہ کام بہت زیادہ ہے تو 2 بندے اور ایڈ کیے گئے. اس میں اگین آنریبل ممبر آف دس ہاؤس صفدر عباسی صاحب ماضی میں رہے ہیں، اور آنریبل ممبر جو ابھی بھی ہیں آسن اقبال صاحب فرام پی ایم ایل این ایڈ کیے گئے. تو 4 ممبرز نے الٹیمیٹلی اینڈ فائنلی وہ ڈاکومنٹ جو آج ایک تاریخ کا حصہ ہے، چارٹ آف ڈیموکریسی، اور جس پہ میں جیسے کہا کہ سب پارٹیز کے دستخط ہیں، لیٹر آن ریٹیفائی کیا انہوں نے. تو وہ اس میں کچھ انفنش ایجنڈا بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس انفنش ایجنڈے کو، جس میں ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن ہے، جس میں کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے، اس طرح کی چیزیں جو رہ گئی ہیں اس کو بالکل کرنا چاہیے. اور اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بہت اس کا مدد کرے گی ہمارے اس کام کو اس کا ایجنڈا پھر ایکسپینڈ ہو جانا چاہیے. یعنی مے بی فرام 2010، مے بی 2000 سے، مے بی جو بھی ایک متفقہ ایک فیصلہ ہو. تو میں آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں کہ اس ہاؤس نے ماشاءاللہ بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے الحمدللہ پاکستان کی یعنی پارلیمنٹری تاریخ میں، اور انشاءاللہ اس کو بڑا گولڈن الفاظ سے لکھا جائے گا. لیکن کچھ عرصے سے یہاں ڈسپلن جو ہوا کرتا تھا، یہ کس اپر ہاؤس از دی سمبل آف دی فیڈریشن، از دی فیڈریٹنگ جتنی چاروں اکائیاں ہیں،
اور پھر فیڈریشن اٹ سیلف آلسو نیشنل اسمبلی کے 2 ممبرز 3 ممبرز ہوتے ہیں ہر وقت. تو یہ ایک کولیکٹیو ایکسرسائز ہے کہ جو کام نیشنل اسمبلی سے ہو کے آتا ہے اس کام کو پھر ہم مزید اس کو نوک پلک ٹھیک کریں, اس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ, اور پھر سارے صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے, یہ بڑا اچھا ایک نظام ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی میں یعنی میجورٹی کی بنیاد پہ اگر کوئی چیز پاس بھی ہو جاتی ہے تو یہاں یہ ایک فورم ہے کہ جو اس کو امپرووائز کر سکتا ہے, اس کو امینڈ کر سکتا ہے, کیونکہ یہاں چاروں صوبوں کی ایکول نمائندگی ہے. یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی یہی کانسیپٹ ہے جو آپ کے آئین میں ہے کہ 4 فیڈریشن سے فیڈرل منسٹرز ایٹ ون ٹائم, اس میں ہوتا تھا 4 فیڈرل منسٹر انکلوڈنگ پرائم منسٹر اینڈ 4 چیف منسٹر اس کے ممبرز ہوتے تھے اور وہ میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے. وہ پھر 18ویں ترمیم میں, اور میں خود اس کا چیئرمین رہا ہوں 1998-1999 میں, کیونکہ والیوم ورک بہت زیادہ تھا اور مجھے پھر پرائم منسٹر صاحب نے صدر صاحب کو اپنا ایڈوائس بھیج کے مجھے چیئرمین ڈکلیئر کروایا. لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد اب پرائم منسٹر ہیز ٹو بی دیئر. پہلے مینڈیٹری تھا, اب جو ہے پہلے مینڈیٹری نہیں تھا, اب وہ یعنی کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹری ہے کہ پرائم منسٹر +3. میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ فورم کام کرتا ہے بیٹھ کے, اس سے زیادہ یہ افیکٹو فورم کام کر سکتا ہے ایسے ایشوز کے اوپر جو کہ کامن ہیں, جو کہ نیشنل نیچر کے ہیں, جو کہ چاروں صوبوں کے انٹرسٹ میں ہیں. تو میں آنیسٹلی بلیو کرتا ہوں کہ یہاں بہت ہی ساتھی, کس کا نام لیں, اور جو ساتھی ہمیں دنیا سے رخصت ہو گئے, میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں کہ کئی ساتھی ایون اس ٹینیور میں, یہ جو کرنٹ ٹینیور اس میں بھی کئی ساتھی ہم سے رخصت ہو گئے, اس میں رانا مقبول صاحب اور ساتھی ہیں. تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور اپنا بہترین مقام عطا کریں. میں اس موقع پہ سینٹ کی کمیٹیوں کی بھی جو ہے, میں خود بھی کمیٹی چیئرمین بھی رہا ہوں, اور سینٹ کی کمیٹیوں کی بھی کارکردگی کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہت بہترین انپٹ اپنے اپنے سبجیکٹ پہ, جو بھی چیئر پرسنز تھے وہ انہوں نے اپنا کام کیا. اور یہ ایک کولیکٹیو ایکسرسائز ہے, کولیکٹیو ایک جو ہے یہ کام ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بڑے اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا. کمنگ ٹو دی ریسنٹ جو ہمارا تھوڑا سا رمپس جو کچھ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. ایک سمبولک پروٹیسٹ یا اس طرح کی چیزیں تو ٹھیک ہیں, لیکن آل دا ٹائم میسیج دنیا میں اچھا نہیں جا رہا. یعنی نیشنل اسمبلی میں تو جو کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں, بٹ اس ہاؤس کی جو اپنی سینٹٹی ہے, اس ہاؤس کی اپنی جو سمبلزم ہے, اس ہاؤس کا جو اپنا ایک مقام ہے, وہ وارنٹ کرتا ہے کہ اگر ہم نے پروٹیسٹ بھی کرنا ہے, ہم نے اگر کسی چیز کے اوپر, تو وہ بھی ایک پارلیمنٹری دائرے کے اندر رہ کے ایک دوسرے کے افہام و تفہیم کے ساتھ, ایک دوسرے کے اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے ہمیں کرنا چاہیے. میں خود بہت بڑا بلیور ہوں ریکنسلیشن کا, اور آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ تشریف لائے 12 اکتوبر کو, تو انہوں نے 21 اکتوبر کو تو انہوں نے ان کا جو پیغام تھا پہلا مینار پاکستان میں, انہوں نے کہا کہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہوں گا کہ ہم ساتھ لے کر چلیں, اور ہم جو پاکستان جس بھور میں پھنسے اس میں بعد میں آتا ہوں, اس کو مل کے نکالیں, کیونکہ یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام مشکل ہوگا, کیونکہ مل کے چلیں گے تو یہ آسان, ریلیٹیولی آسان ہوگا. تو اس کے بعد جناب ڈپٹی چیئرمین جو اس وقت وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف ہیں, وہ بھی ایسے پیغامات دے چکے ہیں. انہوں نے ابھی ریسنٹلی جب اوتھ لی ہے, انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی ہے, انہوں نے چارٹر آف ریکنسلیشن کی بات کی ہے, اور چارٹر آف اکانومی میں 2013 سے میں آئی ہیو بین بیگنگ ان دی پارلیمنٹ. 2013 کا بجٹ دیا, میڈیم ٹرم فریم ورک دیا 2013-2016, اور تاکہ ایک منی فیوچرسٹک دے دیا جائے کہ کیسے. 2014 کا بجٹ دیا, 2014-2017 کا میڈیم ٹرم فریم ورک دیا بجٹری, 2015 کا بجٹ دیا, 2015-18 کا دیا, 2016 کا دیا, 2016-19 کا دیا, 2017 کا دیا. دیٹ واز دا لاسٹ بجٹ آئی پریزنٹڈ. 2017-20 کا دیا. واٹ واز دی اسپرٹ؟ اسپرٹ واز کہ لیٹس کم ٹوگیدر, ایٹ لیسٹ اکنامک ایک روڈ میپ بنا لیں, ایک چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں. لیٹ دی عوام بھی وٹنس, لائک چارٹر آف ڈیموکریسی میں وٹنس تھی پاکستان کی پوری عوام, اس کو سائن کریں, اور اس کو ڈیریلمنٹ نہیں ہونی چاہیے. سیاست کریں, نیشنل انٹرسٹ میں کرٹیسائز کریں اپنے, اور اٹ از ناٹ اے پرپیچول فکسیٹڈ کوئی چیز نہیں ہوتی. دیر از اے ایولیوشنری پروسیس. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امپرومنٹس ہو سکتی ہیں, اس میں